أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أو كما قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. عرش سے نور چلا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. یا رسول اللہ تیری معراج کے تو ذات خدا تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. دوستو آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ بھائیوں کو پڑھنے کی خداوند کریم نے وہ سعادت عطا فرمائی ہے جو گھر بیٹھے نہیں ملتی. اور مرشد کریم کی نگاہ پاک نے کہاں کہاں سے بلا کر آپ کو اللہ کے ذکر میں بٹھا دیا. کیوں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے پیاسوں کو پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ یہ عشق کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اے پینڈا عشق دا بھاری ہے یہ چرن دے نال ہی مک گئے او منزل نو نہیں پج سکدے جڑے بیٹھے گھرے رہے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہے. میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہے. دعا منگیا کرو سنگیو کبھی مرشد نہ رک جاوے جنہاں دے پیر رس جاون وہ جیوندے ہی مرے رہے. تصور پیر دے وچ مست رہدا ہاں دنے راتی میرے دل وچ میرا مرشد وسدا میرے دیدے دھرے رہے. بابا بلا شاہ سرکار فرما رہے ہیں یہ زر مانگو تو بے زر ہوں جس زر مانگو تو بے زر ہوں جس سر مانگو تو حاضر ہوں جس مکھ بولوں تو کافر ہوں میرا اللہ جانے تے میں جانے. تو دوستو یہ جان دینے کی جگہ ہے. ادھر سے بھاگنا کفر ہے. میدان عشق میں جو آتا ہے وہ جان قربان کر کے سرخرو ہو کے جاتا ہے. جو پیچھے جاتا ہے وہ عشق کا کافر کہلاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہتا. اس کے ایمان کی ڈوری کٹ جاتی ہے. شیطان اپنے اسکنجے میں اس کو پھنسا دیتا ہے. لیکن میرے خدا نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں بےمان کا نہیں پلیت کا نہیں منکر کا نہیں منافق کا نہیں دشمن کا نہیں. اللہ اپنا دوست ہے ایمان والوں کا. تو دوستو اللہ سے دوستی کون بناتا ہے اللہ تک رسائی کون کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچاتا کون ہے. آؤ ان بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں. کیوں وہ فرماتے ہیں ہر کے بعد ہم نشینی با خدا او نشینت با حضور اولیاء. ہر کوئی چاہتا ہے میں خدا کا ہم نشین ہوں لیکن خدا ہم نشین ہے اپنے دوست ولیوں کا. تو دوستو اللہ کے ولیوں کی قدر کون کرتا ہے؟ کیوں کہ سناسی کو پتہ ہوتا ہے پوٹھیوں کی چکر کا تو ان پوٹھیوں کے اندر کیا حکمتیں ہیں. فلاسفر کو پتہ ہے اپنی فلاسفی اور علم کا. کیمیاگر کو پتہ ہے اپنی کیمیا کا. لیکن اہل علم کو پتہ ہے علم کا لیکن علم کے حکمتوں کا پتہ قلب محمد سے ہوتا ہے. وہ فیض جو قلب محمد سے حکمت کی طور پر وصیت کیا جاتا ہے وہ ان قلوب کو کیا جاتا ہے جو قلوب پاک ہوتے
اللہ کے ذکر سے، جس کے اندر بغض اور کینہ نہیں رہتا، جس کے اندر حسد اور بڑھائی نہیں رہتی، شیطانی تکبر نہیں رہتا، وہ حماقت خدا کی بارگاہ میں عاجز رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ عجز کہاں سے آیا؟ آؤ میں لے چلتا ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے محبوب معراج کی رات خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا میرے رب العالمین نے، اے میرے محبوب جی میرے اللہ میرے لیے کیا لے آیا؟ اللہ اکبر، تو کل شین قدیر ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں ایسی چیز لے آیا ہوں جو تیرے کارخانے قدرت میں نہیں ہے میرے محبوب، میں تو کل شین قدیر ہوں، میرے پاس نہیں ہے، لے اللہ میں نیاز اور عاجزی لے آیا ہوں تجھ سے پاس۔ تو دوستو عاجز بندہ جب عجز کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، خداوند کریم اپنے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ہاں بزرگان دین فرماتے ہیں جس ڈالی میں پھل لگتے ہیں وہ زمین پر جھک آتی ہے، جس میں نہیں ہوتے وہ کھڑی رہتی ہے، یہ شیطان کا غرور ہے۔ تو دوستو اللہ نے جب امر کیا تھا فرشتوں کو سارے اللہ کے آگے جھک جاؤ، آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب نے کر دیا، لیکن ملعون کھڑا ہو گیا کہ میں بڑا ہوں، تیرا باپ بڑا ہے، تو کہاں بڑا؟ بڑا تو وہ ہے جسے اللہ بڑائی دے، تو اپنے آپ کو خود بڑا کہہ رہا ہے، تو بڑا نہیں ہے، تو لانتی ہے، دھتکارا ہوا جا، لعنت قیامت تک تیرے منہ پر پڑتی رہے گی۔ دوستو وہ جو آدمی اللہ کے ولیوں سے متکبر ہو کر منہ پھیر دیتے ہیں، خدا کے ولیوں کی دشمنی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ عَادَنْتَهُ فِي الْحَقِّ، جو میرے ولی سے جنگ کرتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، محمد تخت پر ہوں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن خدا کی طرف سے امر ہے
اشہدوا کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اپنے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کوئی انسان اپنے محبوب مرشد کے ساتھ ہوگا، قلندر والے قلندر شہباز کے ساتھ گھوم رہے ہیں، داتا علی اجمیری کے ساتھ ان کے مریدین گھوم رہے ہیں، اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنے دوست ہوں گے، لیکن جس کا کوئی ہے نہیں وہ کہاں جائیں گے؟ در پدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، در پدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ لیکن جنہیں خداوند کریم نے یہ دولت ایمانی بخشی، اللہ خود اس کو نکالنے والا ہے، جو میں نے تلاوت کلام پاک آیت اب پڑھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال دے گا اپنے دوستوں کو باذن اپنے امر سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت کرے گا سیدھے راستے پر جانے والے۔ تو دوستو سیدھا راستہ دکھاتا بھی اللہ ہے، اپنے پاک ولیوں سے ملاتا بھی اللہ ہے، نسبتیں دیتا بھی اللہ ہے، ان کے فیض کے دروازے کھولتا بھی اللہ ہے، اس کی رگ رگ میں اپنے نام کو بساتا بھی اللہ ہے۔ کس کو طاقت ہے اس کے سامنے منہ باندھ سکے؟ کس کو طاقت ہے اس کے حکم کے بغیر اس کے خزانے کو کس کو لٹا سکے؟ تو دوستو آؤ، میرے پاک مرشد نے کون سا وہ لٹا دیا ہے خزانہ؟ ہاں بزرگ فرماتے ہیں یہ اسرار الہی ہے جو قلب مومن پر کھلتا ہے، یہ مقصد خداوندی ہے جو انسان کے سینے میں پنہا ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی محبوب بندے کے ساتھ بیٹھ کے چند گھڑیاں اللہ اللہ کرو۔ اس لیے فرمایا اللہ اللہ بھی کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو غدا بن ان کا جو فقیروں کو بھی شاہ بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو ایک درویش اللہ کا ولی اپنی عبادات ریاضات کرتے ہوئے جنگل میں جا رہے، دریا کے کنارے دیکھتے ہیں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، اٹھا کے سیب کو کھا لیتے ہیں۔ خداوند قدوس کے کرم سے ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری کا مقام نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا سیب کا میں نے کھا لیا۔ وہ دریا کا کنارہ لے کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک سیبوں کا باغ سیب اوپر لٹک رہے ہیں، باغ کے اندر داخل ہوتے دیکھا ایک اللہ کا درویش گزر گئے، پانی دے رہا ہے پودوں کو اور ان کی خدمت کر رہا ہے، جو پھل لگے ہوئے ان پودوں کی خدمت کر رہا ہے۔ انہیں سلام کہا اور عرض کی حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب پانی میں گرا تھا، تیرتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں میں نے کھا لیا، اس کا خمیازہ لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ اہل اللہ تھا موسیٰ سومی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو یہ بھی اہل نظر کوئی خدا کی محبوب ہستی ہے، میں کیوں نہ ان سے اپنا سوال کر بیٹھوں۔ فرمایا اس کا خمیازہ یہ ہے کہ 3 سال تک میرے پاس آپ کو رہنا پڑے گا اور باغ کو پانی دینے کا، اور اس کے بعد میں اور کام بولوں گا لیکن وہ میرے شرائط پورے کرو گے تو تمہارا خمیازہ پورا ہوگا۔ 3 سال جب پورے ہوئے حضرت نے پوچھا یا حضرت میرے 3 سال کا میعاد پورا ہو گیا، ابھی میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک دوشیزہ بچی ہے لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے اور پیروں سے ننگڑی ہے، بتا ان کے ساتھ تمہیں شادی کراؤں تمہیں منظور ہے؟ فرمایا ہاں، جب امر اللہ کا آ چکا تو یہ آپ کی بات بھی میں پوری کرنے والا ہوں، آپ کا شرط بھی پورے کرنے والا ہوں۔ یار دوستوں کو بلایا، نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب اندر لے گئے دیکھا سبحان اللہ چاند سا مکھڑا اور خوبصورت حسین دوشیزہ، پیچھے ہٹ گئے، بولا میرے سسر نے تو کہا تھا میرے پاس ایسی بچی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ کان ہے نہ زبان ہے نہ آنکھیں ہیں نہ ٹانگیں ہیں، یہ تو خوبصورت ان کے اعضاء تو پورے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں نے اس لیے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ شریعت محمدی کے مطابق اپنے گھر میں رہی، گھر سے باہر نہیں نکلی، پیغمبر سے بندی ہے۔
اس نے کہیں غیر کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھا، آنکھوں سے اندھی ہے، انہوں نے دیکھا تو تیرے چہرے کو دیکھا ہے۔ کسی کا کلام اس نے نہیں سنا، اگر وہ سنا ہے تو اللہ کا کلام سنا ہے، یا اللہ اکبر کی صدا سنا ہے، یا اللہ کا ذکر سنا ہے۔ تو دوستو ایسی ماں کے پیٹوں سے غوث اعظم کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ یہ کون تھی؟ یہ محبوب سبحانی کی والدہ تھی، جو پیدا ہوتے ہی اللہ کے امر کی ایک نشانی بن کر دنیا کے اندر آئی، اور خدا نے ایسا فرزند عطا کیا جو جنوں اس کا گوشت ٹھہرایا۔ فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا، میرے والد دنیا سے پردہ فرما گئے، میری امی نے مجھے پرورش کی، جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، میں نے اپنی امی جان سے بولا میں امی جان میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ملے۔ میری امی جان نے 40 گنیاں میرے صدری کے اندر گدڑی کے اندر سیدھی، فرمایا بیٹا جاؤ تمہارا خدا نگہبان ہے، کوئی بچہ نہیں سنبھالنے والا، کوئی ان کی پیمانداری کرنے والا نہیں ہے، سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ایک بچہ ہے جو بھی خدا کے راہ میں دے دیا۔ ایسے مائیں کیوں نہ ہو جن کے اوپر خدا کا انعام ہو۔ شاہ عبد اللطیف بڈائی رحمت اللہ علیہ بول اٹھتے ہیں، بھلی جایوں ماروں صدیوں سال ہن معاشرج میدان میں تنہی لاج ملن بیچارن دن جو او جا گئی اجا گیا۔ ایسی مائیں مبارک ہے جن کے گودوں سے، جن کے بدن سے ایسی محبوب ولی پیدا ہوں۔ ہاں وہ مائیں جو رات کو جاگتی ہیں لیکن ان کے جسموں سے فاسق اور فاجر اور کافر پیدا ہوتے ہیں، انہیں کوئی مبارک نہیں ہے۔ مبارک ہیں مائیں، ہاں مبارک ہے اماں فاطمہ الزہرا کو جس کے بدن سے امام عالی مقام پیدا ہوئے۔ مبارک ہے وہ اماں جس کے بدن سے معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوئے۔ مبارک ہے وہ اماں جس کے بدن سے سلطان العارفین برہان الواصلین سلطان باہو پیدا ہوئے۔ میں قربان جاؤں اپنی دادی اماں کے اوپر جس کے بدن سے میرے پیر و مرشد۔ تو دوستو وہ غوث اعظم بچپنا کی عمر ہے، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈاکوؤں نے آ کے پڑاؤ ڈالا، سب کو لوٹ مارا، دیکھا ایک بچہ، پوچھا بچہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ بولا ہاں میرے پاس ہے۔ بولا کیا ہے؟ میرے پاس 40 تینیاں ہیں۔ بولا کہاں ہیں؟ بولا چھوڑو کہاں میں، میرے پاس ہے۔ بڑے ڈاکو کے پاس لے جاتے، بولتے ہیں یہ بچہ بولتا ہے میرے پاس 40 ہے۔ لوگ تو اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، یہ خود کہہ رہا میرے پاس ہے۔ ڈاکو کے پاس لے جاتے، ہاں بچہ کیا بولتے ہو؟ میں بولتا ہوں میرے پاس ہے۔ بولا آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ کو خطرہ نہیں ہے تو آپ کی لٹ جائے گی، مجھے کیا خطرہ، جو دیتا ہے وہ پھر وہی دے دے گا مجھے۔ فرمایا ایک بچہ ہو کر خدا سے اپنا ایسا عہد پورا کرنا ہے جو جھوٹ نہیں بولا۔ ہم نے ساری عمر جھوٹ بولے لوگوں سے ڈاکے مارتے رہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ غوث پاک کے دست بیعت ہو جاتے ہیں، ساتھیوں کو بلاتے ہیں، ساتھیوں اس بچے کی اس عمل نے مجھے ایسا دل کو جھٹکا دیا ہے کہ میں چوری سے باز آ جاتا ہوں، خدا سے توبہ کرتا ہوں، اس بچے کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، شاید ہمارا خدا ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ سب نے کہا جب ہمارا بڑا استاد جا رہے خدا کی بارگاہ میں، ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے جو میں اللہ کے مقرب نہیں؟ غوث اعظم نے ایسی نظر ڈالی، سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ دوستو ایک معصوم بچہ ہو کر جب ایک نظر ڈالے تو ساری گناہوں کی سیاہی اپنی ایک نظر سے دھو ڈالے، تو دوستو ایسے ولی کہاں ملتے ہیں؟ ہاں ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن پہچاننے کی آنکھیں چاہیے۔ کیوں کہ سورج تو اپنی تابانی کے ساتھ نکلتا ہے، اگر چمک آنکھیں بند کر کے اندھا ہو جائے تو سورج کا کوئی قصور نہیں۔ خدا اپنے محبوب والی بھیجتا ہے لیکن پہچان والے پہچان کر قربان ہو جاتے ہیں، لیکن جو منکر ہے وہ پیٹھ پھیر دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک کتا ڈھیری پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے اس کی کرنیں اس کے منہ میں لگتی ہے، بھو بھو کر کے شور مچانا شروع کرتا ہے، اس کے جتنے اہل محلہ ہوتے ہیں سارے شور مچاتے ہیں۔ جب
सूरत ताबानी पे आते थे टो टो करके सर नीचे कर देते हैं। तो दोस्तों अल्लाह के वली को कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिन्हें दस्ते कुदरत ने अपने दस्त कुदरत से थामा हुआ हो, अपनी रहमत के चादर में लपेटा हुआ हो, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। तो इनसे ज्यादा कोई ईमान वाला है दुनिया के अंदर? जिनके कल्ब हमा वक्त अल्लाह अल्लाह करे, जिनकी रग रग में खुदा का नूर समाया हो, जिसके कल्ब में इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फिरोजा हो। तो दोस्तों आओ हम भी चंद घड़ियां गौर व फिक्र करते हैं। मेरे अल्लाह हमें भी वो तड़प अता फरमा जो तड़प गौसे आजम की कलम में थी, जो तड़प सुल्तान बाहू की कलम में थी, जो तड़प मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के कलम में थी, जो तड़प शहबाज कलंदर को नचाने के लिए जिसने मजबूर किया, वो तड़प हमें भी अता फरमा। अल्लाह ताला आमाल सालेह की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्तों नमाज का टाइम